الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو حضرت علی مرتضیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسا ہی سلیقہ بندگی اور سلیقہ زندگی نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جانے کہ سیدہ کائنات میں اور مولا کائنات میں کتنا پیار محبت کا رشتہ تھا، اور اس پیار و محبت کے رشتے کا ثواب پروردگار عالم نے کس قدر بیان کیا ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور ظاہراً جب شہزادی کونین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اپنی اس محبت کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح سے وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی اور کتنی خدمت کرتی تھی اور کتنی مجھ سے محبت کیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ واللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر، خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے سیدہ کائنات ناراض ہو جائیں، ولا اکرہتها علی امر، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام دیا ہے، کوئی ایسا ان کو حکم دیا کہ جو ان کے لیے ناگوار گزرے اور انہیں سخت معلوم ہو۔ اور یہ ہمارے سب کے لیے بطور خاص ماہ رمضان میں بہت بڑا درس ہے کہ افطار بنانا یہ خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے، گھروں کے کام کرنا یہ خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کام کر رہی ہیں تو کچھ اچھے بول دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا۔ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بہت خاموشی کے ساتھ یا تو گزر جانا، یا موقع گزر جانے کے بعد میں اگر کوئی بات آتی ہے تو پھر اس وقت یاد دہانی کروا دینا۔ تو یہ محبت کا رشتہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے اندر موجود تھا۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ نہ میں نے غضبناک کیا ہے، میں نے ناراض کیا کوئی ایسا کام کیا ہو، اور اسی طریقے سے نہ میری زوجہ سیدہ کائنات نے مجھے کوئی ایسا فعل انجام دیا ہو کہ جس سے میں غیظ و غضب کے اندر آ جاؤں یا میں ناراض ہو جاؤں، اور نہ ہی مجھے کسی کام پر انہوں نے مجبور کیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خاتون مجبور کر رہی ہوتی ہے مرد کو کہ فلاں کام تم انجام دو، اس میں بہت کمائی ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، تم یہ کام چھوڑو، اس کام کی طرف آ جاؤ۔ تو ان بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، مردوں کو زیادہ معلوم ہے کہ باہر کے مشکلات کیا ہیں، اور کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جب تک کہ انسان اس ماحول کے اندر نہیں جائے گا تو اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ گھر کے اندر کی ایسی کام ہوتے ہیں کہ جو خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کتنے خوش اسلوبی سے انجام پا رہے ہیں، تو مرد گھر کے اندر کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانے میں اگر تاخیر ہو گئی ہے، کھانے میں اگر نمک زیادہ چلا گیا ہے یا بے نمک رہ گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے دونوں کو ہی مارجن دینا چاہیے، اور میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا ثواب کس قدر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور سیدہ کائنات نے نہ کبھی مجھے غضبناک کیا ہے اور نہ مجھے کسی کام پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں، اور دیکھو کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں جب اپنے گھر پہنچتا تھا اور سیدہ کائنات کو، اپنی زوجہ کو دیکھتا تھا تو تنکشف عن الہموم والاحزان، تو میرے سارے غم میری اپنی زوجہ کو دیکھنے کی وجہ سے دور ہو جاتے تھے۔ تو یہ خود خواتین کے لیے پیغام ہے کہ جہاں وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، ان کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ویل مینٹین رکھیں اپنے شوہر کے لیے۔ کبھی کبھار جو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر کسی اور طرف جا رہا ہے، موبائل پر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی اور سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ، تو یہ بہرحال شوہر کی اپنے اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف سے خاتون چونکہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے وقت نہیں دے رہی ہوتی ہے، اچھا لباس نہیں پہنتی ہیں، خوشبو نہیں لگاتی ہیں، اچھے انداز میں تیار ہو کر پیش نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھار مرد کسی اور خاتون کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں پیار و محبت کس طرح سے رشتہ تھا، پھر اس رشتے کو قائم رکھنے کا ثواب کس قدر بیان کیا گیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، اپنے جو خواتین کے اندر محرم رشتہ دار ہیں، چاہے وہ والدہ ہوں، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، اگر کوئی تحفہ پیش کرتا ہے اور انہیں خوش کرتا ہے تو پروردگار قیامت کے میدان میں اسے ضرور خوش کرے گا، اس کی ضمانت لیتا ہے۔
اس سے بڑی اور ضمانت کون سی چاہیے؟ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں آخرت میں جاؤں گا، محشر میں جاؤں گا، صحیح ہے میرے نامہ اعمال بہت کم ہیں لیکن مجھے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے، اگر پروردگار نے مجھ سے یہ ضمانت لے لی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کیا ہے، گھر کی خواتین کو خوش کیا ہے، تو پروردگار ضمانت لیتا ہے کہ میں قیامت کے میدان میں تمہیں ضرور خوش کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر خود مرد کا آنا اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کو وقت دینا، یہ کتنا اہم کام ہے۔ ایک اتفاق سے ہم نے ایک تصویر دیکھی آیت اللہ بہجت کی۔ وہ آیت اللہ بہجت کو عام طور پر ہم نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا ابا قبا کے اندر دیکھا ہے، عام طور پر ان کے شاگردوں کے ساتھ دیکھا ہے، زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک تصویر ایسی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، جس میں وہ اپنے گویا نواسے یا اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کھلونے موجود ہیں، اور نہ انہوں نے عمامہ پہنا ہوا ہے نہ ابا قبا پہنی ہوئی ہے، اور کھیل رہے ہیں اپنے نواسے یا پوتے کے ساتھ۔ تو یہ ان افراد کے لیے کہ جو مذہبی ہیں، دیندار ہیں، کتنا بڑا درس ہے کہ آیت اللہ ہونے کے باوجود بھی انسان کی ذمہ داری گھر والوں سے ختم نہیں ہوتی، گھر والوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ علامہ محمد تقی جعفری جو بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے عارف تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خود ظاہراً یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کب یہ محسوس ہوا کہ معنویت میرے اندر آ رہی ہے اور عرفان کے دروازے میرے لیے کھل رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اس وقت محسوس ہوا کہ جب ایک دن میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور تلخ کلامی ہو گئی، انہوں نے کچھ جملے کہے، میں نے ان کا جواب دیا اور اس طرح سے بحث آگے بڑھ گئی۔ تو جب بحث بہت آگے بڑھ گئی تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں اتنا بحث کر رہا ہوں، کیوں جھگڑ رہا ہوں، اور شیطان مجھے حقیقت میں یہاں پر کچھ جملے دے رہا ہے کہ میں اپنی اس بحث کو جاری رکھوں، شیطان خوش ہو رہا ہے اس سے۔ تو میں نے فوراً سے اس بات کو محسوس کیا اور میں اسی وقت اپنی زوجہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ تو یہ خود زوجہ کے لیے اتنا عجیب سا منظر ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا کر لیا آپ؟ تو میں نے کہا کہ شیطان اصل میں ہمیں جھگڑوا رہا ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہے ہمارے اس جھگڑے کو دیکھ کر۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اس جھگڑے سے ہماری معنویت کے اندر کمی آ جائے، ہمارے مرتبے کے اندر کمی آ جائے۔ کیوں ہم یہ بلا وجہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ چھوٹی سی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے میرے دل کے اندر نورانیت ڈالی ہے اور معنویت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں۔ تو معنویت صرف مسجدوں سے، صرف نمازوں سے، صرف دعاؤں سے اور اعمال سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ معنویت کبھی کبھار گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اپنی زوجہ کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے اور کچھ وقت گزارتا ہے پیار و محبت کے ساتھ، تو پروردگار اس 1 گھنٹہ گزارنے کے عوض اسے 1000 سال کی عبادتوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایک عابد ہے کہ جس نے 1000 سال تک عبادتیں کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس 1000 سال کی بات کے بعد وہ کس مقام پر پہنچ گیا ہوگا، کس معنوی اور روحانی مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ تو وہ روحانی مقام جو عابد کو عبادتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، مرد اگر 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش سلوکی کے ساتھ گزار لے تو پروردگار وہ مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، جس میں بیان کیا چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ما من امرأة تسقی زوجها شربة من الماء الا وکان خیرا لها من عبادت سنہ صیام نہارها وقیام لیالها۔ فرماتے ہیں کہ جب زوجہ، جب بیوی محبت کے ساتھ ایک پانی کا جام بھی، پانی کا گلاس بھی پیش کرتی ہے، تو پروردگار اس ایک چھوٹے سے کام کی عوض اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو اجر 1 سال تک عبادت کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ 1 سال کہ جس کے سارے دنوں میں روزے رکھے گئے ہوں اور راتوں میں نمازیں پڑھی گئی ہوں، اتنا اجر و ثواب اس خاتون کو عطا فرماتا ہے جب وہ صرف ایک پانی کا جام، پانی کا گلاس پیش کرتی ہے۔ اور یہ چھوٹی مثال دی ہے، ورنہ ماشاءاللہ سے خواتین کتنا کام کرتی ہیں۔ پورا افطار بنایا ہو تو کتنے سال کا ثواب ملتا ہوگا، کتنی عبادتوں کا ثواب ان سالوں کی عبادتوں کے اندر شامل ہوتا ہوگا۔ تو دونوں طرف سے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اگر گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں تو یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ کبھی کبھار البتہ یہ بھی اپنے مقام پر ضروری ہے کہ جب مخصوص ایام آ جائیں، جیسے شب قدر ہے، شب عید الفطر ہے،
یا شب 15 شعبان ہے جو مخصوص ایام میں اعمال کے لیے یا پھر عزاداری کے لیے، اس کی اہمیت اپنے مقام پر ہے، اس کو اہمیت دینا اور اس کو کیئر کرنا وہ بھی اپنے مقام پر ضروری ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جانے کا ثواب شاید اتنا نہیں ہے کہ جتنا گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا ثواب ہے۔ اور یہ اگر ثواب نہیں ہوتا تو کبھی انبیاء کرام کی زندگی ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھی نہ ہوئی ہوتی۔ روایت کا جملہ یہ ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر اتنا رحم دل ہو اور اتنا ہمدرد ہو اور ان کے ساتھ اتنی خدمت کرنے والا ہو کہ جتنا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی زندگی صرف مسجد کے اندر اور اعمال کے اندر وقف نہیں تھی اور محدود نہیں تھی، بلکہ اپنے گھر والوں کو وقت دینا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بس چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں بہت کم گنجائش موجود ہے، ایک آخری روایت پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ روایت کا جملہ یہ ہے، اور بالخصوص مرد حضرات کے لیے، کہ خدمت العیال کفارۃ للکبائر ویطفی غضب الرب۔ معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کی خدمت کرنا اور انہیں وقت دینا یہ انسان کے گناہان کبیرہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور پروردگار کا جو غیظ و غضب ہے اس کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور دیکھا جائے یہ جو اجر و ثواب ہے اس کی ملنے کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر انسان گھر والوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ شیطان ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور گھر والوں کے ساتھ گرم ماحول رکھنے کا اور پیار و محبت کا ماحول رکھنے کا سے روکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہیں۔ تو اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت کی کیفیت ہے، اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگر انسان سے گناہان کبیرہ بھی سرزد ہو گئے ہیں تو پروردگار اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی وجہ سے ان گناہان کبیرہ سے بھی صرف نظر فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان ایام کے اندر بطور خاص گناہان کبیرہ صغیرہ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جن افراد نے اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور جو بانیان پروگرام ہیں، پروردگار ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔